نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرین پاک کے تصدق سے محرم الحرام کی ان بابرکت ساعتوں میں جلال پور جٹا کی سرزمین پر 10 روزہ شہادت امام حسین علیہ السلام کانفرنسز کی آج 7ویں نشست ہے، اور جیسا کہ اعلان ہوا کہ مسلسل 26 سالوں سے یہ ذکر شہادت امام حسین علیہ السلام کانفرنسز کا انعقاد ہو رہا ہے. میں ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں بالخصوص بانی و سرپرست جناب محترم حضرت علامہ خواجہ محمد حنیف جلال پوری صاحب کا، اور یہ محافل زیر نگرانی منعقد ہو رہی ہیں محترم علامہ صاحبزادہ طاہر حسین سہروردی صاحب، امیر ادارہ نعیم الاسلام، پھر جن تمام ساتھیوں کی معاونت سے، محبت سے اور کاوش سے ان محافل کا انعقاد ہو رہا ہے. مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہر کسی کی کاوشیں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن جلال پور جٹا کے قائدین و کارکنان کا، بالخصوص جناب محترم امان اللہ صاحب، پوری ٹیم، تشریف لانے والے معزز علماء کرام و مشائخ اعظام. اللہ رب العزت سب کو ایک ایک قدم پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نیکیاں عطا فرمائے. سامعین، آغاز ان الفاظ سے کر رہا ہوں کہ حسن کے پیچھے حسین لکھنا اور حسن کے آگے حسین لکھنا. حسن کے پیچھے حسین لکھنا، حسن کے آگے حسین لکھنا، خدا محمد علی کے پیچھے اور حسن کے آگے حسین لکھنا. محبتوں کے سفر میں یارو
یہ فلسفہ ہے جناب حر کا، محبتوں کے سفر میں یارو یہ فلسفہ ہے جناب حر کا، ستم کو دشمن کی صف میں رکھنا، سجن کے آگے حسین لکھنا۔ اور میں پنج تن کا نیاز مند ہوں، میری وصیت نہ بھول جانا۔ اب کوئی خاموش نہیں رہے گا۔ میں پنج تن کا نیاز مند ہوں، میں پنج تن کا نیاز مند ہوں، میری وصیت نہ بھول جانا، یہ میرے بچپن کا ہے وظیفہ، میرے کفن کے آگے حسین لکھنا۔ سامعین محترم، محافل ذکر شہادت امام حسین علیہ السلام جاری ہے، اور میں نے سورۃ الکوثر کی آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ اگر سورۃ الکوثر کا شان نزول دیکھیں، امام آلوسی کو پڑھیں، تفسیر خازن کو پڑھیں، متقدمین سے لے کر متاخرین تک پڑھتے جائیں، تو ائمہ تفسیر سورۃ الکوثر کا ایک شان نزول آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کی اولاد نرینہ کا وصال ہو گیا، جب آقا علیہ السلام کے تیسرے بیٹے کا بھی وصال ہو گیا، تو آقا کے بیٹے کے وصال پر ادھر میرے محبوب دکھی ہیں، کفار آپس میں مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، اور کفار نے ایک جملہ بولا، آس بن وائل بدبخت تھا یہ جملے بولنے والا، وہ کہنے لگا معاذ اللہ ابترا محمد، کہ محمد مسلمانوں کے نبی کے بیٹوں کا وصال ہو گیا، اولاد نرینہ کا وصال ہو گیا، اب نام معاذ اللہ مٹ جائے گا۔ جب یہ کلمات آقا علیہ السلام تک پہنچے تو میرے محبوب علیہ السلام کے قلب اطہر پہ بوجھ آیا۔ آقا دکھی پہلے تھے، دکھ اور بڑھ گیا، غم اور بڑھ گیا۔ ادھر محبوب علیہ السلام کا غم بڑھنا تھا، قلب مصطفیٰ پہ وہ جانا تھا۔ رب کائنات نے جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کے بھیجا، اے میرے محبوب غم نہ کرے، دکھی نہ ہو، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ان سارے غموں کو مٹا دیں، ہم آپ کو اولاد کی کثرت عطا کریں گے۔ اس کی ایکو کم کر دیں، بیس بڑھائیں، آواز بڑھا دیں۔ انا اعطیناک الکوثر، رب کائنات نے محبوب کو پیغام بھیجا، اے میرے سونے محبوب غم زدہ نہ ہو، دکھی نہ ہو، یہ تانے دینے والے اسی طرح مٹتے چلے جائیں گے، آپ کی نسل بڑھتی چلی جائے گی۔ انا اعطیناک الکوثر، رب فرما رہا ہے محبوب غم نہ کریں، قیامت تک نسل بھی آپ کی ہوگی، قیامت تک کلمہ بھی آپ کا ہوگا، قیامت تک شریعت بھی آپ کی ہوگی، اور محبوب قیامت تک آل بھی آپ کی ہوگی۔ فصلی لربک وانحر، محبوب آپ رب کی بارگاہ میں نمازیں ادا کرتے رہے، قربانیاں دیتے رہیں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کے اس وعدہ کو سامنے رکھیں۔ 1400-1500 سال گزر گئے، وہ تانے دینے والے مٹ گئے، وہ غم زدہ کرنے والے مٹ گئے،
آج نہ یزید نظر آتا ہے، نہ یزید کا گھر نظر آتا ہے، نہ یزید کی اولاد نظر آتی ہے۔ ارے دیکھو پوری دنیا کے کونے کونے میں ہر طرف نسل بھی مصطفیٰ کی ہے، ہر طرف کلمہ بھی مصطفیٰ کا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کے قلب اطہر کو تسلی دی، ڈھارس بدا دی۔ لیکن سامعین محترم، یہاں پہ ایک لطیف سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ انسان سوچتا ہے، سوال کرتا ہے کہ اے مالک کائنات، تو نے نسل کے آگے بڑھنے کا اعلان تو کر دیا، لیکن نسل تو آگے بڑھتی ہے بیٹوں سے، نسل آگے چلتی ہے بیٹوں سے، اور بیٹے تو نے سارے لے لیے۔ اب محبوب کی نسل آگے بڑھائے گا کیسے؟ تو رب کائنات کا جواب آتا ہے کہ تاجدار کائنات کی ذات، حبیب کبریا کی ذات، حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس، یہ وہ عظیم ذات ہے جن کی خاطر پوری کائنات کو بنایا گیا، جن کی خاطر پوری کائنات کو سجایا گیا۔ بے شک دنیا کا اصول یہی ہے کہ نسل آگے بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن جب باری تاجدار کائنات کی آتی ہے، جب باری محبوب کائنات کی آتی ہے، تو کائنات کے اصول بدل جاتے ہیں، کائنات کے قانون بدل جاتے ہیں۔ رب کائنات فرماتا ہے محبوب بے شک اصول یہی ہے، ہر کسی کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے۔ محبوب آپ کی خاطر قانون بدل دیے، اصول بدل دیے، ضابطے بدل دیے، قاعدے بدل دیے۔ قیامت تک ہر کسی کی نسل اس کے بیٹے سے چلے گی، لیکن میرے محبوب آپ کی نسل، آپ کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے آگے چلے گی۔ تو اللہ رب العزت نے محبوب کی خاطر کائنات کے اصول بدل دیے۔ اب وہ جو نسل آگے بڑھانی تھی، آگے چلانی تھی، اس نسل کے آگے بڑھانے کے لیے اللہ رب العزت نے والدین کا انتخاب کرنا تھا، والدین کا انتخاب کرنا تھا۔ تو اس نسل کے لیے رب کائنات نے جن والدین کو چنا، ایک مولا کائنات کہلائے، دوسری سیدہ کائنات کہلائے۔ ایک ہستی مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری ہستی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ تعالی علیہا کو چنا گیا۔ اب ان دونوں ہستیوں کا نکاح بھی رب کائنات نے آسمانوں پہ بڑھا۔ آپ امام طبرانی کی المعجم الکبیر کو پڑھیں، امام جلال الدین السیوطی علیہ رحمہ کو پڑھیں۔ آقا علیہ السلام سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لائے۔ میرے محبوب نے وہ اللہ کا پیغام صحابہ کرام تک پہنچا دیا، اور میرے آقا نے فرمایا ان اللہ امرانی ان ازوج فاطمہ من علی ابن ابی طالب۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ کا حکم آیا ہے، اللہ کا حکم آیا ہے کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح مولا کائنات سے کر دے۔ پھر محب تبری کو پڑھے، محبوب علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے اس پورے نکاح کا منظر پوچھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی آقا آسمانوں پر
اللہ نے سیدہ کائنات کا نکاح مولا علی سے کر دیا ہے، اس لیے زمین پر آپ بھی سیدہ کائنات کا نکاح مولا کائنات سے کر دیں۔ میرے آقا مسکرا پڑے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جب نکاح کی بزم سجتی ہے تو مہمانوں کو دعوت دی جاتی ہے، جب آسمانوں پر سیدہ کائنات کے نکاح کی بزم سجی تو اس میں مہمان کون تھے؟ اس میں مہمان کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں سوہنے محبوب، جو آسمانوں پر نکاح علی و فاطمہ کی بزم سجی ہے اس میں اعلیٰ درجے کے 40,000 فرشتوں کو دعوت دی گئی۔ پھر شجر طوبہ کو حکم دیا گیا، شجر طوبہ جنبش میں آیا، شجر طوبہ ذوق میں آیا، اس سے لعل و یاقوت کے موتی گرے۔ آقا صحابہ کو بیان فرما رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام یہ خبر دے رہے ہیں وہ یاقوت و لعل کے موتی حوروں نے چنے اور تھالوں میں سجا کر ان 40,000 فرشتوں کو تحفہ تن دیے جو سیدہ کائنات کے نکاح میں آئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت سیدہ کائنات کا نکاح حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنے کا حکم دے دیا۔ اب سامعین محترم سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مولا کائنات کون ہیں اور سیدہ کائنات کون ہیں؟ میں صرف اختصار کے ساتھ ایک یا دو روایات دے کے آگے بڑھوں گا کہ ان دونوں ہستیوں کا مقام اور اس خانوادے کا اگر مقام دیکھنا ہے تو پہلے اللہ کا کلام پڑھیں۔ سورہ آل عمران آیہ مبارکہ نمبر 61 آیت مباہلہ کا مطالعہ کریں۔ جب نجران کے عیسائی محبوب سے مناظرہ کرنے آئے، مناظرہ مباہلہ میں بدلا، رب کائنات نے محبوب کو مباہلہ کرنے کا طریقہ خود عطا فرمایا۔ میرے اللہ نے فرمایا محبوب ان سے فرما دے فَقُلْ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میرے اللہ نے محبوب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا میرے سونے حبیب ان عیسائیوں سے فرما دیں آؤ مباہلہ کے لیے، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اونچا بولیں گے اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی جان کو لاتے ہیں تم اپنی جان کو لاؤ۔ اب غور کریں میرے محبوب گھر سے مباہلہ کی تیاری کر کے چلنے لگے۔ آقا مباہلہ کی تیاری کر کے چلنے لگے۔ جب اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں ابناءنا و ابناءکم یہ وقت آیا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، جب بیٹوں کے لانے کا وقت آیا تاجدار کائنات نے فرمایا کہ حسن و حسین کہاں ہیں؟ ذوق کے ساتھ جا کے آگے سمجھیے گا، اللہ کا قرآن ہے، تاجدار کائنات کا عمل ہے، بیٹوں کے مقام پہ آقا امام حسن اور آقا حسین کو لائے۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ جب عورتوں کے لانے کا مقام آیا تو تاجدار کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو لائے۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ اب مباہلہ کے لیے آقا تیاری کر رہے تھے، اللہ کے کلام میں آ گیا کہ ہم اپنی بولے جانوں کو لاتے ہیں۔
اب ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ یہ دیکھا جائے جان مصطفیٰ کون ہے. آئے ہائے، یہ دیکھا جائے کہ جان مصطفیٰ کون ہے. جان مصطفیٰ کون ہے؟ جب جان مصطفیٰ کے آنے کا وقت آیا تو میرے آقا فرماتے ہیں میرا علی کہاں ہے؟ اب یہ منظر دوبارہ ذہن میں لائیں، اللہ کے کلام پہ غور کریں. اللہ نے فرمایا وَنِسَاءَنَا، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. نساءنا صیغہ جمع کا ہے، علماء توجہ کریں گے، صیغہ جمع کا ہے. تو آقا علیہ السلام مباہلہ کے لیے کیا ایک عورت کو لائے یا زیادہ کو؟ ایک کو لائے. اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا، اللہ کا حکم صیغہ جمع میں ہے، اللہ کا حکم اور قرآن کی آیت ہے، حکم صیغہ جمع میں ہے، اور آقا واحد کو لا رہے. کہیں کوئی کنٹراسٹ تو نہیں آ رہا؟ اللہ کی وحی ہے، اتری ذات مصطفیٰ پر ہے، عمل ذات محبوب علیہ السلام کا ہے. اللہ صیغہ جمع کا دیکھتا ہے، محبوب واحد کو لاتے. عقل سوال کرتی ہے کہیں تضاد تو نہیں؟ تو سامعین یہ نقطہ ذہن میں بٹھائیں. ظاہراً دیکھنے میں ہستی ایک تھی، حضرت سیدہ کائنات کی، محبوب علیہ السلام کا نساءنا کے مقام پر ظاہراً ایک ہستی سیدہ فاطمہ الزہرا کو لانا یہ اعلان تھا کہ دیکھنے والوں، دیکھنے میں تو ایک ذات سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہے، لیکن کائنات کی عورتوں کی صفات جمع کریں گے تو ایک فاطمہ الزہرا بنے گی. یہ مقام آل مصطفیٰ اور مقام سیدہ کائنات اللہ کے قرآن میں ہے. اور پھر محبوب علیہ السلام مباہلہ کی تیاری کر کے چل پڑے. اب منظر کیا ہے کہ آقا علیہ السلام خود آگے ہیں، دائیں طرف امام حسن مجتبیٰ، بائیں طرف امام حسین علیہ السلام، پیارے آقا کے پیچھے سیدہ کائنات، اور سیدہ کائنات کے پیچھے مولا کائنات. یہ منظر ہے آقا علیہ السلام کے جانے کا. اور یہ 5 تن دین اسلام کی حقانیت کا اظہار کرنے جا رہے ہیں. مباہلہ تھا عیسائیوں سے، اور دین اسلام کی حقانیت کو ظاہر کرنا تھا. موضوع کیا تھا؟ حقانیت دین اسلام. جب یہ 5 تن دین اسلام کی حقانیت کو بیان کرنے چلے، حقانیت اسلام کا اظہار کرنے چلے، جب عیسائیوں نے 5 تن کو آتے دیکھا تو عیسائیوں کا جو بڑا پادری تھا وہ سب کو کہتا ہے رک جاؤ، رک جاؤ، آگے نہ بڑھنا. آج مباہلہ کرنے آگے نہ بڑھنا. سارے حیران ہو کے کہتے ہیں کہ آپ ہی تو ہم سب کو مباہلہ کے لیے تیار کرنے والے تھے، ہمیں موٹیویٹ کرنے والے تھے. جب مباہلہ کا وقت آیا تو خود رو کیوں رہے ہیں؟ تو وہ عیسائیوں کا بڑا اہل کتاب پادری بول کے کہتا ہے کہ یہ جو 5 تن آ رہے ہیں، ان کے چہروں کی چمک اور ان کے چہروں کا نور بتا رہا ہے آج اگر ان نے عیسائیت کے خلاف بد دعا کر دی تو پھر قیامت تک زمین پہ کوئی عیسائی نظر نہیں آئے گا. عیسائی بھاگ گئے، مباہلہ نہیں ہوا.
تو سامعین محترم، دین اسلام کی حقانیت کے لیے محبوب علیہ السلام ان 4 ہستیوں کو ساتھ لے کے گئے۔ اب اس سے اور اگر آگے بڑھیں تو میں ایک اور حدیث پاک جو مشہور ہے، 100 سے زائد صحابہ کرام اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، 2 درجن سے زائد کتب میں یہ حدیث مبارکہ روایت ہے، اور وہ حدیث ولایت مولا علی ہے، اعلان ولایت مولا کائنات۔ واقعہ آپ نے یقیناً زندگی میں کئی بار سنا ہے کہ آقا علیہ السلام خطبہ حجۃ الوداع کے بعد واپس مدینہ المنورہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے میں نماز کا وقت ہوا، میرے محبوب نے قافلہ روک دیا، مقام غدیر خم ہے، قافلہ رک گیا، نماز ادا ہو گئی۔ جب نماز ادا ہو چکی تو اب آقا فرماتے ہیں کہ منبر لگایا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا، بولے منبر لگایا جائے۔ 1 لاکھ کے قریب صحابہ کرام میرے آقا کے ساتھ ہیں۔ منبر سج گیا، امام الانبیاء منبر پر تشریف لائے۔ میرے آقا اپنے صحابہ سے خطاب کرتے ہیں، الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے میرے عاشقوں بتاؤ کیا میں تمہاری جان کا مولا نہیں ہوں؟ سب صحابہ عرض کرتے قالوا بلا یا رسول اللہ، آقا کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے والی ہیں، آپ ہی تو ہمارے مولا ہیں۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے اپنی مولائیت کا، ولایت کا اظہار کروا لیا تو اب سٹیج پر، منبر پر مولا علی شیر خدا کو بلایا۔ منظر ذہن میں لانا، منبر پہ مولا کائنات علی شیر خدا کو بلایا۔ حضرت علی شیر خدا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ہوا میں لہرا کر میرے آقا اعلان کرتے ہیں، صحابہ سن لو، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ آقا فرماتے ہیں سن لو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ آگے میرے آقا فرماتے ہیں، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ۔ آقا آگے دعا کرتے ہیں کہ اے مالک کائنات، جو علی کو ولی جانے تو اس کا ولی بن۔ آئے ہے، جو میرے علی کو ولی جانے تو اس کا ولی بن۔ وعادی من عاداہ، جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی کر۔ سامعین غور کریں، یہ الفاظ و کلمات کس کے ہیں؟ اونچا بولیں گے، آقا علیہ السلام کے۔ یہ کلمات کس کے ہیں؟ آقا علیہ السلام کے۔ تو سامعین تھوڑا اور غور کرتے جائیں، آقا امام الانبیاء ہے، کیا آقا کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ تو آقا ولایت مولا علی کا اعلان فرما کر دعا فرما رہے ہیں، اللہم والی من والاہ، مولا جو علی کو ولی جانے تو اس کا ولی بن۔ تو تاجدار کی کائنات کی دعا اگر قبول ہو گئی، اور ہمارا ایمان ہے کہ اونچا بولیں قبول ہو گئی، تو آقا نے فرمایا اللہ تو اس کا ولی بن جو علی کو ولی جانے۔ تو گویا زبان مصطفیٰ یہ اعلان فرما رہی ہے، اظہار فرما رہی ہے، اللہ اسی کا ولی ہے جو علی کو ولی مانتا ہے۔ وَآدِ مَنْ آدَاهُ، اور جو علی سے دشمنی رکھتا ہے وہ علی سے نہیں، وہ رب کائنات سے دشمنی کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
سامعین جہاں پہ ایک لطیف پیغام بھی دینا چاہوں گا. جب آقا علیہ السلام نے ولایت مولا علی کا اعلان کر دیا، صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور حضرت مولا علی علیہ السلام کو رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے پہلی مبارکبادی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دی. یہاں پہ ایک عقیدہ بھی واضح کرنے جا رہا ہوں. جب آقا علیہ السلام نے حضرت علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑ کر ولایت علی کا اعلان فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہ وجدانی کیفیت طاری ہو گئی. حضرت عمر فاروق اٹھے، حضرت علی شیر خدا کی طرف آگے چل پڑے. وجدانی کیفیت میں زبان پہ الفاظ یہ تھے، بخ بخ لکا، بخ بخ لکا، بخ بخ لکا، علی مبارک ہو، علی مبارک ہو، علی مبارک ہو. حضرت عمر فاروق زبان سے یہ الفاظ کہتے جا رہے ہیں، حضرت مولا علی کی طرف آگے بڑھتے جا رہے ہیں. حضرت علی شیر خدا کے قریب پہنچے، دونوں بازو پھیلا کر حضرت مولا علی کو سینے سے لگایا، جپھی ڈالی، سینے سے لگا کے عرض کرتے ہیں، یا علی اصبحت انت مولایا و مولائی کل مومن. اے علی، عمر فاروق اعلان کرتا ہے کہ آج سے تو عمر کا بھی مولا ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کا مولا ہے. نعرہ ترتیب سے لگائیں، نعرہ تکبیر سے. تو صحابہ کرام حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکبادیاں دے رہے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ پہ پھر غور کریں، انت مولایا و مولائی کل مومن. حضرت عمر فاروق اعلان کر رہے ہیں کہ مومن وہ ہے جس کا مولا علی ہے. اور حضرت مولا علی شیر خدا کو دوسری مبارکبادی حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دی ہے. تو سامعین محترم تھوڑا توجہ کریں، غور کریں. آج کا یہ دور مادیت کا دور ہے، فتنہ پروری کا دور ہے، اور اس دور میں معاذ اللہ آل مصطفیٰ اور اصحاب مصطفیٰ کو عجیب عجیب کہانیاں سنا کے دور دور انداز سے پیش کیا جاتا ہے. تھوڑا غور کریں، مبارکبادیاں محبت والوں کو دی جاتی ہیں یا معاذ اللہ کسی سے رنجش والوں کو؟ تو حضرت عمر فاروق کا مولا علی کو مبارک دینا، سینے سے لگانا اور اعلان کرنا کہ مومن وہ ہے جس کا مولا علی ہے. حضرت عمر فاروق کا یہ اظہار، یہ اعلان، یہ عمل اور یہ انداز قیامت تک کے مسلمانوں کو پیغام دے رہا ہے کہ کل بھی حضرت عمر فاروق اور مولا علی ایک تھے، آج بھی حضرت عمر فاروق اور مولا علی ایک ہیں. یوم قیامت بھی حضرت عمر فاروق اور مولا علی رب کی بارگاہ میں ایک ہی آئیں گے. سامعین اس سے آگے بڑھے. اب حضرت سیدہ کائنات، یہ تو وہ ہستی ہے جن کو حضرت امام حسین کے لیے بابا چنا گیا. اب ماں کو دیکھیں، حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ. صرف ایک حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں جس کو امام حاکم المستدرک ملا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اذا کان یوم القیامہ،
آقا نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نادا مناد من وراء الحجاب، یوم قیامت پردہ سے ایک ندا دی جائے گی، اور یہ منظر بیان کیا جا رہا ہے جب میدان محشر میں سیدہ کائنات کی آمد ہوگی، جب میدان حشر میں حضرت سیدہ کائنات کی آمد ہوگی، وہ منظر میرے آقا بیان فرما رہے ہیں کہ جب میدان حشر سجا ہوگا اور سیدہ کائنات کی آمد کا وقت ہوگا، ایک منادی ندا دے گا، یا اہل الجمع، اے میدان حشر میں جمع ہونے والوں متوجہ ہو جاؤ، اے میدان قیامت میں آنے والوں سب متوجہ ہو جاؤ۔ جب سارے متوجہ ہو جائیں گے پھر اگلے الفاظ فوراً ارشاد کیے جائیں گے، غضوا ابصارکم، غضوا ابصارکم، اے میدان حشر میں آنے والوں اپنی نگاہیں جھکا لو، اپنی نگاہیں جھکا لو، اپنی نگاہیں جھکا لو، ان فاطمہ بنت محمد حتی تمر، سب کی گردنیں جھک جائے گی، سب کی نگاہیں جھک جائے گی، سیدہ کائنات 70,000 حوروں کے جرمٹ میں گزر جائے گی۔ یہ مقام ہے حضرت حسنین کریمین کی والدہ محترمہ کا۔ جب رب کائنات نے محبوب کی نسل کو آگے چلانا چاہا تو والدین وہ چنے جو بے مثال تھے۔ اب جو شہزادے عطا کیے ان شہزادوں کا آقا کے ساتھ تعلق دیکھنا۔ حضرت امام احمد بن حنبل المسند میں نقل کرتے ہیں، ابن حبان نقل کرتے ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں چونکہ گھر کی بات ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں لما ولدت فاطمہ الحسن، کہ جب ہمارے گھر حضرت حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی، فجاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے آتے فرمایا ارونِ بنیہ، ارے مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، آیا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ حضرت مولا علی بیان کرتے ہیں کہ شہزادہ آقا کی گود میں دیا گیا۔ محبوب علیہ السلام نے اگلا سوال کیا ما سمیتموہ، علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی شیر خدا عرض کرتے ہیں فقال حربہ، آقا نام حرب رکھا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا بل حسن، آقا فرماتے ہیں نہیں، اس کا نام بدل کر میں حسن رکھتا ہوں۔ اسی طرح مولا علی آگے بیان کرتے ہیں جب امام حسین کی ولادت ہوئی، پیارے آقا پھر تشریف لائے اور آتے ہی پھر یہی جملے ارونِ بنیہ، ارے میرا بیٹا لاؤ، میرا بیٹا دکھاؤ۔ شہزادے حسین آقا کی گود میں دیے گئے، آقا نے پھر وہی سوال کیا علی نام کیا رکھا ہے؟ حضرت مولا علی پھر عرض کرتے ہیں حضور نام حرب رکھا ہے۔ آقا فرماتے ہیں لا بل حسین، نہیں اس کا نام حسین ہے۔ اب وقت چونکہ مختصر ہے میں اشارہ دینے لگا ہوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین دونوں شہزادوں کو گھٹی خود دی، دونوں شہزادوں کو گھٹی خود دی، دونوں شہزادوں کے کانوں میں آذان میرے مصطفیٰ نے کہی، دونوں شہزادوں کا نام میرے مصطفیٰ نے رکھا اور دونوں کا عقیقہ بھی خود تاجدار کائنات نے کیا۔ سامعین محترم،
والد کی جتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ ساری ذمہ داریاں میرے آقا نے نبھائی. اور پھر میرے آقا حضرت علی شیر خدا کو لاڈ سے مسکرا کے فرمایا کرتے تھے اے علی یہ تیرے بیٹے نہیں یہ میرے بیٹے ہیں. پھر کبھی کبھی آقا علیہ السلام حضرت امام حسین کو یہ بھی فرمایا کرتے تھے حسین تو میرا وہ شہزادہ ہے کہ میں نے اپنا بیٹا دے کر تجھے لیا تھا. تو ان حسنین کریمین سے آقا علیہ السلام کی یہ نسبت اور یہ تعلق تھا. اب سامعین وہ حسنین کریمین آقا علیہ السلام کی ان کے ساتھ محبت بڑی عجیب ہے. آقا علیہ السلام سجدہ میں ہوتے تو پشت پہ سوار آقا امام حسین ہوتے. آقا امام حسین علیہ السلام کی خاطر آقا سجدے لمبے کر دیتے. اور محبوب علیہ السلام ان شہزادوں کو کندھوں پہ سوار کر کے مدینہ کی گلیوں کے چکر لگایا کرتے. سامعین محترم تھوڑا غور کریں سوچیں ہم جتنے احباب بیٹھے ہیں اس معاشرے میں رہتے ہیں اپنے انداز سے ہر کوئی عزت والا ہے. کیا ہم اپنے بچوں کو کندھوں پہ سوار کر کے محلے کی گلیوں کے چکر لگاتے؟ سوچ لیں ہم ایسا نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے ذہن میں بات آتی ہے کہ اگر بچوں کو کندھوں پہ سوار کر کے نکلیں گے تو محلے والے کیا کہیں گے؟ محلے والے کیا کہیں گے؟ ہم عزت دار لوگ ہیں. تو سامعین محترم کائنات کی ساری عزتیں نالین مصطفیٰ پہ قربان. پوری کائنات کو عزتیں نالین مصطفیٰ سے ملی ہیں. تو اگر ہم جیسے لوگ اپنے بچوں کو کندھوں پہ سوار کر کے گلیوں کے چکر نہیں لگاتے تو امام الانبیاء لگا رہے ہیں تو کیوں لگا رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام کا کوئی عمل بے سبب نہیں ہوتا. محبوب علیہ السلام کندھوں پہ سوار کر کے کبھی حضرت امام حسن کبھی حضرت امام حسین کو اور کبھی دونوں شہزادوں کو لے کر مدینہ کی گلیوں میں نکلا کرتے. پیغام امت کو یہ دیا کرتے کہ اے میرے امتیوں ان شہزادوں کو میرے کندھوں پہ دیکھ کر آگے پیغام پہنچاتے جاؤ کہ ان شہزادوں سے مجھے پیار کتنا ہے. ان شہزادوں سے مجھے محبت کتنی ہے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس محبت کا اگر اندازہ لگانا ہے تو آقا فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقد احبنی من احبنی فقد احب اللہ من احب اللہ ادخلہ الجنہ ومن ابغض الحسن والحسین فقد ابغضنی من ابغضنی فقد ابغض اللہ ومن ابغض اللہ ادخلہ النار. آقا فرماتے ہیں سن لو کہ محبت کا عالم کیا ہے. جس نے میرے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی. جس نے ان شہزادوں سے محبت کی اس نے خود تاجدار کائنات سے محبت کی. اور جس نے محبوب کائنات سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. جس نے اللہ سے محبت کی وہ جنت جائے گا. پھر آقا نے فرمایا جس نے میرے حسن و حسین سے دشمنی پالی جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے دشمنی کی. اور جس نے مجھ مصطفیٰ سے دشمنی کی
اس نے اللہ سے دشمنی کی، جس نے اللہ سے دشمنی کی وہ جہنم جائے گا۔ پھر سامعین غور کریں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور ساتھ ایک واقعہ ہے کہ مارکہ کرب و بلا کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ مکہ تھے، حج کے دن ہیں، ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھنے آیا کہ اگر بندہ احرام سے ہو اور اس سے مکھی یا مچھر مر جائے تو اس پہ فتویٰ کیا ہے؟ بندہ حرم میں ہو، احرام باندھا ہو، اس سے مکھی یا مچھر مر جائے تو اس پر فتویٰ کیا ہے؟ اب تھوڑا جاگ کر اگلے لمحات کو دیکھیے گا اور سمجھیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرنے والے شخص سے پوچھتے ہیں کہ سوال کرنے والے تو آیا کہاں سے ہے؟ تیرا تعلق کس علاقہ سے ہے؟ وہ عرض کرتا ہے کہ میں عراق سے آیا ہوں، میں عراق سے آیا ہوں، بس عراق کا نام سننا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی آنکھیں برس پڑی، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، سسکیاں لے کے رونے لگے اور سب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو آج عراق سے آنے والا ایک شخص مکھی یا مچھر کے مر جانے پر فتویٰ پوچھ رہا ہے، کل جب شہزادہ مصطفیٰ کو مسئلہ تھا تو فتوے تب کہاں تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر روتے ہوئے کہتے ہیں میں نے آقا سے سنا، تاجدار کائنات فرمایا کرتے تھے الحسن والحسین ہما ریحانت من الدنیا، آقا فرمایا کرتے تھے حسن حسین اس دنیا میں میرے دو پھول ہیں، حسن حسین دنیا میں میرے پھول ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر روتے رہے، کہتے ظالمو تم نے آقا کے پھولوں کو مسئلہ ہے۔ اب سامعین اس حدیث مبارکہ پہ تھوڑا لطافت کے ساتھ سوچیں۔ میرے آقا نے فرمایا حسن حسین میرے دو پھول ہیں۔ پھول کی خاصیت کیا ہے؟ پھول جس کا ہوتا ہے اس میں خوشبو بھی اسی کی ہوتی ہے۔ اگر پھول گلاب کا ہو تو خوشبو گلاب کی رہتی ہے، اگر پھول چنبیلی کا ہو تو خوشبو چنبیلی کی آتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حسن حسین میرے پھول ہیں، تو پھر سمجھ لو جب آقا فرما رہے ہیں حسن حسین میرے پھول ہیں تو حسن حسین میں خوشبو بھی محمد مصطفیٰ کی ہے۔ آج ظاہراً آقا امام حسن حسین ہمارے اندر موجود نہیں، لیکن اگلے الفاظ پہ توجہ کرنا، ہم جو ذکر حسین کر رہے ہیں، ذکر نواسائے مصطفیٰ کر رہے ہیں، تو کیا یہاں بیٹھے ہوئے دل کوئی خوشبو محسوس کر رہا ہے؟ کیا من میں کوئی خوشبو اتر رہی ہے؟ کیا باطن میں کوئی خوشبو اتر رہی ہے؟ بولے ہے کوئی خوشبو؟ اندر سے پوچھ لے کیا کوئی اطمینان ہے؟ کوئی لذت ہے؟ اونچا بولے کیا کوئی سکون نصیب ہو رہا ہے؟
تو یہ جان لیں اگر ذکر امام حسین کر کے آپ کے من کو سرور مل رہا ہے، کیفیت مل رہی ہے، لذت مل رہی ہے، تو پھر سمجھ لو آقا امام حسن حسین پیارے محبوب کے ایسے پھول ہیں کہ قیامت تک جب بھی ذکر کرو گے ان کے ذکر سے بھی خوشبو مصطفیٰ آئے گی۔ سامعین محترم، بدبخت یزیدیوں نے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میرے محبوب کے پھولوں کو مسلا۔ 10 محرم الحرام صبح کا خون آشام سورج طلوع ہوتا ہے، آذان فجر کا وقت ہوتا ہے، آذان فجر کی آواز دونوں قافلوں سے سنائی دیتی ہے۔ آذان فجر کی آواز یزیدی قافلے سے بھی آئی، حسینی قافلے سے بھی آئی، نماز بھی دونوں طرف پڑھی گئی۔ آج کا اس دور میں آذان کی آوازیں سن کر، نماز کا پڑھنا دیکھ کر اور کلمے کے نعرے سن کر لوگ تشکیک کا شکار ہوتے ہیں کہ کلمہ دونوں طرف تھا، آذان دونوں طرف تھی، نماز دونوں طرف تھی، تو لوگ شکوک کا شکار ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ حق پھر کس طرف تھا، چونکہ دونوں طرف مسلمان تھے، کلمے کا نعرہ بھی تھا، آذان بھی تھی، نماز بھی تھی۔ تو جلال پور جٹا کی سرزمین پر اس بزم میں آنے والوں آج اپنے ذہنوں کو تشکیک سے خالی کرتے جاؤ، ذہنوں کو واضح کرتے جاؤ کہ کلمہ کا نعرہ تو دونوں طرف تھا، آذان بھی دونوں طرف تھی، نماز بھی دونوں طرف تھی، لیکن حق دونوں طرف نہیں تھا، حق دونوں طرف نہیں تھا، حق ادھر تھا جدھر میرے حسین تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حق پر کون تھا؟ سامعین محترم، ہمارے نزدیک تو یہ سوال کرنا ہی بے ادبی ہے کہ حق پر کون تھا۔ ہمارے نزدیک یہ سوال ہی بے ادبی ہے۔ یہ نقطہ سمجھ لیں، آقا حسین حق پر نہیں تھے، آقا حسین حق پر نہیں تھے، بلکہ جدھر جدھر آقا حسین کے قدم جاتے تھے حق ان کے پیچھے پیچھے جاتا تھا۔ چونکہ یہ خانوادہ مرتضیٰ تھا، یہ خاندان مصطفیٰ تھا، اور میرے آقا نے تو اعلان کر دیا تھا الحق مع علی والعلی مع الحق۔ میرے آقا نے فرمایا علی حق کا محتاج نہیں ہے، حق میرے علی کا محتاج ہے۔ یہ خاندان حق کا محتاج نہیں ہے، بلکہ حق خود دن کی سنگت کا محتاج ہے۔ اس لیے ذہنوں کو واضح کر لیں، یزیدی لشکر بھٹک چکا تھا، یزیدی لشکر بے راہ روی کا شکار ہو چکا تھا، حق میرے مرتضیٰ کے پیچھے تھا، حق آقا حسین کے پیچھے تھا۔ اور یزیدی لشکر بھٹک کر کیا کر رہا تھا؟ دنیا پرستی، دنیا کا حرص، دنیا کا ہوس، دنیا کا لالچ۔ تو یہ سمجھ لیں
جس طرف بھی دنیا کا لالچ آتا ہے پھر وہاں حق نہیں رہتا. اور جب تک انہوں نے آقا حسین کو شہید نہیں کیا تھا تب تک وہ مسلمان تھے. جب تک خانوادہ مصطفیٰ کو شہید نہیں کیا تھا تب تک مسلمان تھے. جو ہی خاندان مصطفیٰ کو اذیت دی، جو ہی خاندان مصطفیٰ کو شہید کیا، اس عمل سے علماء کا فتویٰ ہے کہ وہ اسلام سے بھی خارج ہوئے. کیوں؟ ان الذین یؤذون اللہ ویؤذون الرسول لعنہم اللہ. اب غور کریں، میرے اللہ نے فرمایا جو اللہ کو اذیت دیتا ہے، جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتا ہے، تو کیا حسین کو شہید کرنا اللہ کے رسول کو اذیت نہیں دی؟ اب آقا امام حسین علیہ السلام 10 محرم الحرام کی شہادتوں کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. سارے جانثار شہید ہوتے گئے. پھر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، حضرت علی اصغر شہید ہوئے، حضرت قاسم شہید ہوئے. جب سارا خانوادہ اپنی جان پیش کر چکا، اب میرے آقا حسین تیار ہونے لگے. جب تیار ہونے کے لیے اپنے گھوڑے کے قریب گئے تو گھوڑے کے قریب کھڑے ہو کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. بہن سیدہ زینب قریب آئیں، پوچھتی ہیں بھائی حسین، صبح سے لے کے اب تک آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے، اب یہ آنسو کاہے کے؟ آقا حسین فرماتے ہیں بس ایک سوچ نے رلا دیا کہ صبح سے لے کے اب تک جو بھی میدان میں اتر رہا تھا اسے سوار کرنے والا میں تھا، اسے سوار کرنے والا میں تھا. اب جب میرے جانے کا وقت آیا تو سوار کرنے والا بھی کوئی نہ رہا. ارے صدقے جائیں اس بہن کے حوصلے پر، اس بہن کے صبر پر. حضرت سیدہ زینب فرماتی ہیں بھائی حسین کیا ہوا جو اور کوئی نہیں؟ بہن زینب تو سلامت ہے، میں رکاب کو تھامتی ہوں. حضرت سیدہ زینب نے اپنے بھائی حسین کے سر اقدس پر امامہ مصطفیٰ باندھا، رکاب کو تھاما، گھوڑے پہ سوار کیا. حضرت مولا کائنات کی تلوار ذوالفقار ان کے ہاتھوں میں دی اور حضرت امام حسین میدان کربلا میں اترے، میدان کربلا میں اترے. جب آقا حسین مقابلے کے لیے اترے منظر اپنی لطافتیں دکھا رہا تھا. جب آپ نے تلوار کو چلایا منظر یہ دکھائی دے رہا تھا کہ حسین کی صورت میں خود مولا کائنات میدان میں اتر آئے. جو سامنے آتا گیا واصل جہنم ہوتا گیا، واصل جہنم ہوتا گیا. سامعین محترم، روحانی اعتبار سے خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میدان کربلا میں تھے، حضرت مولا کائنات بھی میدان کربلا میں تھے، حضرت سیدہ کائنات بھی میدان کربلا میں تھی. جب آقا حسین یزیدیوں سے لڑ رہے تھے تو تاجدار کائنات کی آواز آتی ہوگی میرے حسین آج میرے کندھوں کی سواری کی لاج رکھ لینا. میرے حسین آج میرے زبان کے چسوانے کی لاج رکھ لینا.
حضرت مولا علی شیر خدا پکارتے ہوں گے، بیٹے حسین آج میرے خون کی لاج رکھ لینا، اور سیدہ کائنات پکارتی ہوں گی، بیٹے حسین آج میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، اور رب کائنات کی آواز آتی ہوگی کہ میرے حسین آج میرے دین کی لاج رکھ لینا۔ آقا امام حسین علیہ السلام دلیری سے لڑے، جرأت سے لڑے، آخر نماز کا وقت ہوا، یزیدی قریب نہ آ سکے، لیکن جب آقا حسین نماز کے وقت رب کی بارگاہ میں سجدہ میں گئے تو یزیدیوں نے سوچا کہ سب سے بہتر موقع ہے، آقا امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ یزیدی آقا امام حسین کے قریب آئے، امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس سجدہ میں ہے اور زبان سے تسبیحات جاری ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اور ادھر رب کائنات عرش پہ بیٹھا دیکھ کر فرماتا ہوگا لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ سامعین محترم، ادھر آقا امام حسین سجدہ میں ہیں، ادھر سے پکار آتی ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اوپر سے رب کائنات کی ندا آتی ہوگی لبیک یا حسین۔ یہاں اگر کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ کیا رب کی طرف سے بھی جواب یہ آتا ہوگا، تو سامعین محترم وقت تو مکمل ہو گیا، میں صرف اشارہ دینے لگا ہوں۔ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے فَاذْكُرُونِی اذکرکم، بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ پھر آقا نے حدیث پاک میں فرما دیا بندہ جس حال میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس سے بہتر حال میں، اللہ اس سے بہتر حال میں بندے کا ذکر کرتا ہے۔ ادھر آقا امام حسین عشق کی انتہا پہ تھے، عشق کے کمال پہ تھے، عشق کے جوبن پہ تھے، تلواروں کا سایہ تھا، تیروں کا مسلح تھا، جان ظاہراً جا رہی تھی، لبوں پہ صدا تھی سبحان ربی الاعلی۔ ادھر آقا حسین کہتے میرے اللہ تو سب سے اعلیٰ ہے، تو عظیم ہے، تو برتر ہے، تو ہی میرا مولا ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی مالک ہے، اور ادھر عرش سے رب کی آواز آتی ہوگی لبیک یا حسین۔ آقا امام حسین علیہ السلام پہ بدبختوں نے وار کیا، بدبختوں نے وار کیا۔ ادھر آقا امام حسین کا سر اقدس کاٹا گیا، رب کائنات کی طرف سے ندا آئی ہوگی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ والے حسین لوٹا رب کی طرف، تو نے عشق کی انتہاؤں کو چھو لیا، تو نے عشق کی انتہاؤں کو چھو لیا، تو نے دین بچا لیا، میری شریعت بچا لی، میرا نظام بچا لیا، میرا قانون بچا لیا۔ رب کی پکار آتی ہوگی میرے حسین لوٹا، اور آقا حسین عشق کی مستیوں میں ڈوب کے کہتے ہوں گے ارے مولا میں نے تو سنا ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ اے مالک کائنات آج تیرا حسین میدان کربلا میں ہے، قیامت تک جتنی بھی آزمائشیں امت مصطفیٰ پہ بھیجنی ہیں ساری حسین پہ بھیجتا جا، حسین اور آزمائش میں پورا اترتا جائے گا۔ سامعین محترم، یہ ہیں نواسائے مصطفیٰ،
یہ ہیں شہزادہ مصطفیٰ۔ حسین گر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر میں یزید ہوتا۔ حسین گر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا۔ نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں آذان نہ ہوتی۔ یہ آذان صدقہ امام حسین ہے۔ اس لیے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی فرماتے ہیں، آقا کے امتیوں، آقا امام حسین علیہ السلام کے وہ قدم جو میدان کربلا کی طرف اٹھے، وہ قدم جو میدان کربلا کی طرف اٹھے، آج تک پوری امت مل کر بھی آقا حسین کے ایک قدم کا قرض نہیں چکا سکی۔ اس لیے تحریک منہاج القرآن اس مادیت کے دور میں، اس فتنہ کے دور میں، جس دور میں آل مصطفیٰ کی محبتوں کو دلوں سے نکالا جا رہا ہے، جس دور میں آل مصطفیٰ کی مودت سے دلوں کو نکالا جا رہا ہے، تو حضور شیخ الاسلام اور تحریک منہاج القرآن اس محاذ پر بھی لڑ کر مودت آل مصطفیٰ کو عام کر رہے ہیں۔ اگر ضرورت پیش آتی ہے دفاع صدیق اکبر کی تو حضور شیخ الاسلام سامنے ہیں۔ اگر ضرورت پیش آتی ہے دفاع حضرت عمر فاروق کی تو حضور شیخ الاسلام میدان میں ہیں۔ اگر ضرورت پیش آتی ہے دفاع مولا کائنات کی تو حضور شیخ الاسلام سامنے ہیں۔ اور اگر قادیانیت کے خلاف عدالتوں سے لے کر دنیا کے کونے کونے تک ضرورت پیش آتی ہے علمی دلائل کی، سٹرگل کی اور دلائل دے کر نظریات کو کلیئر کرنے کی، تو حضور شیخ الاسلام میدان میں۔ لیکن سامعین محترم، آخری جملوں پہ غور کرنا، ہمارا پیغام پیغام امن ہے۔ پوری امت کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ جس انسان کا تعلق جسی بھی پیر خانے سے ہے، کسی بھی تنظیم سے ہے، کسی بھی تحریک سے ہے، آئیے اگر اس ایک نبی کے امتی ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو کاٹنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کو کاٹنا چھوڑ دیں۔ اگر ایک دوسرے پہ حملے کرتے رہے تو اللہ کی عزت کی قسم کمزور در کمزور ہوتے جائیں گے۔ جب کمزوری کمال پہ پہنچے گی تو کوئی بھی ملک آگے بڑھ کے حملہ کرے گا اور لاکھوں مسلمان ایک لمحے میں ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی کہے کہ یہ صرف مفروضہ ہے تو تاتاریوں کے حملوں کو تاریخ میں پڑھ لینا۔ تاتاریوں کے حملے سے پہلے مناظروں کے ذریعے امت کو توڑا گیا، پھر چند دنوں میں لاکھوں مسلمانوں کے سر اتارے گئے اور مسلمانوں کی کھوپڑیاں اتار کر معاذ اللہ ان سے کھیلا گیا۔ آئیے آقا کی محبت میں ایک ہو جائیں، آقا کی چاہت میں ایک ہو جائیں اور آقا کے عشق میں ایک ہو جائیں۔ نسبتیں جدا رکھیں لیکن کسی کے خلاف زبان سے زہر نہ اگالا جائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کچھ کمی ہے، اگر کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، میرا اللہ معاف فرما دے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔